اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روزہ رکھ لینے سے خدائے پاک کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ اس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے اتنی دور کر دیں گے جتنی دور کوئی شخص 70 سال تک چل کر پہنچے۔ اس حدیث میں نفل یا فرض روزے کی تخصیص نہیں کی گئی، اور خاص رمضان کے روزے کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شرن جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو اور عاجز کرنے والا مرض بھی لاحق نہ ہو، اس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزے رکھنے سے بھی اس ایک روزے کی تلافی نہ ہوگی، اگرچہ بطور قضا عمر بھر روزے بھی رکھ لے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اور موسم کے اعتبار سے اشیاء و اجناس کی قیمت بڑھتی اور چڑھتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک فرض روزوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے اپنی بدبختی سے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ تو لکھا ہی گیا، اور روزہ رکھنے پہ جو ثواب عظیم اور بہت بڑی خیر و برکت سے محرومی ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس ایک روزے کے عوض اگر عمر بھر روزے رکھے تب بھی وہ بات حاصل نہ ہوگی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی۔ ہاں، ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھ دینے سے مسئلہ کے اعتبار سے تو یہ کہہ دیں گے کہ قضا رکھنے کی ذمہ داری سے سبکدوشی ہو گئی، اور ضابطہ کی قضا رکھنے سے قضا رکھنے کا جو حکم ہے اس کی تعمیل سمجھ لی جائے گی۔ لیکن یہ خیال کر لینا کہ اس سے اس ثواب کی تلافی ہو جائے گی جو رمضان میں روزے رکھنے سے ملتا، وہ برکتیں نصیب ہو جائیں گی تو جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے حصے میں آ جاتی ہیں، یہ غلط خیال ہے۔ آج کل بہت ہی ہٹے کٹے تندرست لوگ بھی رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے، ذرا سی بھوک پیاس تو سگریٹ اور پان تمباکو نوشی کی طلب پوری کرنے کے لیے روزے کھا جاتے ہیں اور سخت گناہ کار ہوتے ہیں۔ یہ زبردست بزدلی اور بے ہمتی بلکہ بہت بڑی بے وفائی ہے کہ جس نے جان دی، عزا دیے، انسانیت کا شرف بخشا، اس کے لیے ذرا سی تکلیف گوارا نہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا ان 5 ارکان میں سے ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اس نے اسلام کا ایک رکن گرا دیا اور سخت مجرم ہوا۔ آپ غارِ ہرا کی حسین روشنی